فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو سب جائز ہے. یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے. جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں. اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے. اس میں منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرے حصہ نہ ڈالو. تو اتنا کافی ہے. سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں، اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے. مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے. اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا. وہ اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ؟ اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے. تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے. ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو. تو یہ بھی جائز ہے. نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیا آپ نے. تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا. تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا. تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا. قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی. تو یہ مسئلہ ہے. تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہوں، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے. کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے. جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں. یہ دھونے پڑے گا. تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں. تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے. جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں. ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود. کھجور تو ایک مثال ہے، ہر تول کے بکنے والی چیز حدیث سے پتا چلتا ہے. کھجور چونکہ تول کی بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے. تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے. تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں. اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی. سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں. ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں، کلیجی پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے.
اور گوشت کے جب 60 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں کس کی ملاتے ہیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں, تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا ہے برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں, ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو, ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ, اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا, وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے, سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے, ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں, کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو, باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا, 7واں حصہ پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سمجھتے ہو, اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں, ایک ابا اماں, ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے, سمجھ رہے ہو. وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے, یہ منجلی آپا کا ہے, یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا, یہ ممانی کا ہو گیا, یہ خالہ کا ہو گیا, یہ جناب پوتے کا ہو گیا, یہ بہو کا ہو گیا, پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں گھروں میں کٹتے تھے, 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی, بچے ہی نہیں ہے. اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہے, عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے, گائے آ رہی ہے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, مدرسوں کی شکایتیں آنی, پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے, ابھی ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار, انجوائے کرنے تو ان کو, کیا ان میں پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں, پڑھ نہیں رہے, ٹلے مار رہے ہیں, چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں, کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں, دمیں ہلا رہی ہیں, ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا یار. یہ گائے, کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی, اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے, اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے, پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی, گائے تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار, بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا, اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا, ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں, اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت, دیکھ کے طبیعت, یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو بقرعید کا مزہ ہے, یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہے, مصنوعی خوشی ہے, اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے, کس بات کی ہولی ہے, کیا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے, مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے. بس خوشی مناؤ, انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کس بات کی خوشی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں, ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا, تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج, اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا, سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو, کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی, میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں, کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن کسائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹے وہ جانور کو چھوڑ کے کسائی پہ آ گیا سارے کے ساتھ. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے, وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. اس کو کھڑا کر دیں, بولے جب اس کو تڑپنے دو, یہ جب یہ مر جائے گا حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے.
چیخو پکار، شور شرابہ، یہ عبادت کا عمل ہے، عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے، ذکر اذکار ہونا چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ، ہلہ گلا، یہ بالکل شریعت کے خلاف. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور، انجوائے کر رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے اس وقت یہ شور شرابہ، سیٹیاں، اچھل کود، یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو، خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر علماء کہتے ہیں جانور ذبح، اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کی بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے، اس کی بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کبھی، تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے، منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو گٹکا پھینک، یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، نہیں ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد، حصے لگانے کے بعد پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں، اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں. اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے، سب کے حصے ہوں گے، آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں، کلیجی پکے گی، جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہو، ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو، یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں، مگر مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے دن میں قربانی، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے. رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے، بتیاں لگائی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے، 7 حصوں کی کلیجی کر دیں، تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور یہ بھی مضبوط قول ہے، کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو. دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ، کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈالنا. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ پوچھ لیں، پھر سارا دن فون بچتا رہتا ہے. پوچھ پائے گا کیا؟ بھی بتا رہا ہوں پائے پکانے کا طریقہ. جی ہاں، بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں. یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ
کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ایک وجہ تو یہ. دوسرا, امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا, شوہر بیوی کا نہیں کیا, باپ بیٹے کا نہیں کیا, جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2, دوسری حدیث, دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے, تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو, شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی, تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا, باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے. یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ, تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا, اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی, کوئی مسئلہ, پائے کی تقسیم کیسے؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا, ایک گھر میں پوری گائے ہے, ایک ہی فریج میں ہے, وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا بھائی. 7 بندے تھے, اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا, تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے. وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو, جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں, ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے, اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں, قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں, ادھر بیٹھا آرام سے. میں نے بتایا نا, گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں, قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل. 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی, ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذا کو ہٹانا. یعنی اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذا کسے کہتے ہیں؟ کانٹا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا, یہ تکلیف دہ ہے نا, کوئی گرے گا, پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں, گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذا کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے, کوئی گند پڑا ہوا ہے, یہ بھی اذا میں داخل ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا, تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو, یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا, تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں. سمجھ رہے؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں,
गोबर पड़ा हो ना उससे कम तकलीफ होती है। पूरी पूरी ओझड़ियां, सिरियां, आलाइशें, उधर जानवर ज़बा किया, उनको इससे कोई गरज ही नहीं है कि ये क्या गंदगी महल्ले में फैला रहे हैं। तो जब आपका जानवर ज़बा करेंगे, उसका की आलाइशें, उसका गंध और उसकी तमाम तकलीफ दे चीज को उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कुर्बानी ना करने पर वईदे हैं साहिब निसाब के लिए, मालदार आदमी कुर्बानी नहीं करता उस पे वईदे हैं, ऐसे ही उस गंदगी को ना उठाने पर भी क्या है, वईदे हैं, और उससे ज्यादा शदीद वईदे हैं। एक कांटा पड़ा हुआ वो नहीं उठा रहे आप, और जो उठा नहीं रहा बल्कि उल्टा क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो कुर्बानी जो लोग करते हैं वो आलाइशें ये नहीं कि उठाते नहीं है, बल्कि आलाइशें बाकायदा फेंकते हैं, और मजहब के नाम पे फेंका जा रहा है। ये जिस मजहब में सफाई को आधा इस्लाम करार दिया गया है, उस मजहब में त्योहार के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे आलाइशों को फेंकना, इसका कोई तसव्वुर हो सकता है? क्या हो गया भाई? तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे आपका सवाब जाया हो सकता है कुर्बानी का। तो इसलिए जब भी जानवर ज़बा करे, उसके खून को ठिकाने लगाने का इंतजाम करें। खून अगर रोड पे पड़ा हुआ है, मिट्टी उसके ऊपर लाके डालें, चूना उसके ऊपर लाके डालें, ताकि उससे बदबू क्या हो जाए, खत्म। बल्कि पहले इंतजाम करे भाई कोई गेती हो जिसमें वो खून जो है मिट्टी समेत उठा के किसी टोकरे में डाल दे, ताकि खून फैले ही नहीं, या कोई गड़ा खोदें जिसमें खून जाए। गटरों में खून बहाने में गटर बंद होने का खतरा होता है, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कुर्बानी का जानवर, उसका खून डायरेक्ट गटर में फेंका जा रहा है। तो उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम किसके जिम्मे है? कुर्बानी करने वाले के जिम्मे, जिसका जानवर है, उसके गोबर को वापस। और क्या हो सकता है? बस ये दो ही चीजें हो सकती हैं। बहरहाल बहुत कुछ हो सकता था ना। इतना पैसा हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे लगा देते तो बच्चे, हमारे मुल्क से जहालत का खात्मा हो जाता। इतना पैसा यूं कर देते तो यूं हो जाता, यूं कर देते। और अगर चलो गोश्त ही में खर्च करना था, भाई उलमा कहते हैं ना गरीबों को गोश्त खाने को मिल रहा है, तो इतना पैसा गोश्त खरीद के स्टॉक कर देते और फिर पूरे साल आराम आराम से तकसीम होते। यानी गवर्नमेंट ये ऐलान करती भाई कुर्बानी की मद में सब इतने पैसे जमा कराएं, 50,000 हम करा देते, 1 लाख रफी भाई करा देते, 1.5 लाख फला करा देता, और ये करा के गवर्नमेंट या कोई कमेटी बन जाती जो कहती अब हम एक दिन में नहीं बल्कि पूरे साल में डिवाइड करके जानवर ज़बा करके गरीबों में बांटते रहेंगे, उससे गरीबों को फायदा ज्यादा होता। भाई 3 दिन में ही आपने लाखों करोड़ों जानवर काट दिए, उसमें तो जाया भी बहुत होता है ना। अरे इसको स्टोर करके, भाई ये गाय मुफ्ती साहब की है, ये गाय फला की है, ये गाय फला की है, अब ये बस अल्लाह के नाम पे हो गई है, अब बवक्त जरूरत बकदर जरूरत जब जरूरत होगी ये गाय कटती रहेगी, राशन बढ़ता रहेगा गरीबों में। ये 3 दिन के अंदर अंदर ही क्यों? 3 दिन के अंदर इतना जानवर जब आप काटते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान, बोलो ना, ज्यादा होता है। मुआशी लिहाज से जानवर के गोश्त की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ती है, जो जाहिरी कैलकुलेशन बताती है, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अरे मुझे एक बात बताओ ना यार, ये बात की समझाना कोई मुश्किल काम है? देखो आपके पास 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं या 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, माहिरीन मईशत क्या कहते हैं, वो 2 लाख एक दिन में खर्च कर लो या पूरे साल डिवाइड करके खर्च करो, ज्यादा बेहतर कौन सा, क्या अमल है? पूरे साल डिवाइड, ऐसा ही है ना। तो आपके पास इतने जानवर, करोड़ों गाय, बैल, बकरे, दुम्बे मौजूद हैं, तो माहिर मईशत कहेंगे कि 3 दिन के अंदर काट के इनके कबाब बना के खा जाना, इससे बेहतर है कि इनको पूरे साल में डिवाइड कर दो। कुछ मुहर्रम में कटेंगे, कुछ सफर में कटेंगे, कुछ रबीउल अव्वल में कटेंगे, इससे गोश्त की कीमत भी क्या रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी, वाफर मिकदार में गरीबों को गोश्त भी मिलता रहेगा। अकल तो यही कहती है। इसी वजह से ये लिबरल्स लोगों को बड़े एतराजात होते हैं, यार ये कौन सी कुर्बानी है यार, ये क्या है यार, ये कौन सा तरीका है यार, जानवर लाओ काटो, जहां पे कसाई ले गया निकाल के, और खाल जो है ना वो फलान ले गए, और फिर वो खाया पिया 3 दिन हल्ला गुल्ला। कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं लेकिन वो भी अपने लिए करते हैं, गरीबों के लिए थोड़ी करते हैं। मुहर्रम में हलीम पका दिया उससे, बस इसके बाद नहीं चलता वो। तो ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, गोश्त खरीद के अगर वो सस्ता पड़ता है, जानवर खरीद के काट के खाया जाए तो वो और ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये करोड़ों रुपए का सरमाया इस तरह भी हलाक हो रहा है। अरे यही बकरा आप आम दिनों में खरीदो आधी कीमत पे मिलेगा, बल्कि गोश्त खरीदो तो और सस्ता मिलेगा, और गोश्त भी अपनी मर्जी का मिलेगा। जो सिरी पाए के आदी नहीं है वो सिरी पाए ना खरीदे, लेकिन यही आप बकरीद वाले दिन खरीदो तो डबल कीमत पे,
کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو، گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، کاڑا ہے، کنکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو، گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی. بولو بھائی نہیں. یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا. تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، بس اور کوئی لاجک نہیں ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے، بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تک بنتا ہے ہی نہیں. بھائی بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے، یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے اس کی حکمت ہے؟ بھائی اقوام متحدہ کو قائل کر سکتے ہو کہ بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ وہ مانیں گے؟ ہے بھائی کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا بیٹا کاٹو، تو آپ فوراً کہو گے یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور ہو، معاذ اللہ، یا وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو. تو اب باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں، ڈاکو ہو، چور ہو. نہ بھائی وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا، اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام کے دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا، بطور گفٹ، جس کے اچھا ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے. کاٹنے کا اصل حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے. تو بچے نے جواب کیا دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں. تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اب اللہ کہتے بس نہیں کاٹیں. ہے بھائی تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں، اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابراہیم بھی اللہ کے، بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ابراہیم کا بیٹا بعد میں. تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں، آپ نہیں کاٹیں میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں. یہ تو مجھے اختیارات ہے نا، دیا بھی تو میں نے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے. غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو، نسل بڑھانے کا حکم ہے نا. لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو. اور اس جانور پہ جو اعتراضات ہوں کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے. ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے بیچارے کی مثال، کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی بیچارے کی. غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے، لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، میں نے دیکھا ہے، بلکہ دیتے ہی غریبوں کو ہیں، تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ہر کام علاج بھی ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا، جتنا بھی ترس آ رہا ہو نا آپ کو، آپ بولے گے بھائی تو یہ 1 لاکھ مزید لے لے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، بیٹی نہیں دوں گا. تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں مثال دیتا ہوں غریب کی شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے کی، رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے، کمال کی بات یہ غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے اسے. تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی یہی لفظ ہے ہمیشہ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے اس سے کسی غریب کی ہی شادی کرا دیتے، یا کھانا کھلا دیتے، یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے، یا فلانا کر دیتے تو ڈمکانا کر دیتے. تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے، وہ معاذ اللہ نقل کفر شیطان کے دوست بن جاتے. تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو تو میں کیا کروں گا؟ کاٹو. اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو ہم گوشت کھا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں. مینا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بےچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے
کہ تم جو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر یوں ایکچولی یوں ہو جاتا تو ہر سال اگر کٹتے تو ایکچولی گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں اور ایکچولی یوں ہوتا اور اس سے اتنے غریبوں کے پیٹ بھر جاتے اور اس سے تو جانور ختم ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا, تو سب سے زیادہ نسل چلی کس کی ہے؟ اسماعیل کی. اور برکت کس میں ہوئی؟ اسی بیٹے میں. آئی بات سمجھ؟ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے. آج بھی دنیا میں خاندان افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید ہیں دنیا میں, جن کو شاہ بھی کہا جاتا ہے, سید بھی کہا جاتا ہے افرادی لحاظ سے. اور روحانی اعتبار سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے. پتا چلا کہ بھائی جو اللہ کے لیے کٹے گا بڑھے گا بھی, بولو نا وہی. کتے تو 12 بچے دیتے ہیں اور کئی سال ہو گئے KMC والے نہیں مار رہے, پھر بھی اتنے نہیں ہوئے ہیں بھائی, یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن گائے, بیل, بکرے, دمبے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں, اتنے کہ ہمارے تصور سے جب بھی شنواری آؤ گے 8-10 بکرے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے آپ. ہر ہوٹل پہ یہی ہے. او بھائی سال میں ایک بچہ دیتی ہے بکری یار, گروتھ ریشو کیا ہے؟ ایک بچہ سال میں. کٹ روزانہ رہا ہے, روزانہ. کمیلا جاؤ نا کبھی, کراچی کے کمیلے جاؤ, روزانہ بچڑے 2 دانت کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. او بھائی یہ تو 2 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. یہ مرغیوں کی طرف 24-24 انڈے تھوڑی دیتی ہیں بکریاں اور گائے کہ 24-24 بھینسیں نکل رہے ہیں اس میں سے. اتنا کٹ رہا ہے, اتنا کٹ رہا ہے, اتنا کٹ رہا ہے. اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو اور پھر حج میں دیکھو, ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا. یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے برکت, اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت دیکھو. جو طاقت صحت اللہ نے ان 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے. مرغی کھانے سے طاقت, بول لو, مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا. یہ آپ کو کیا, آپ ان کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی. بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا. صحیح بتا. روحانی برکت بھی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا, وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا بہت فاسٹ بالر, تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے. میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی, تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے. تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر, کیا میں نے بولا ایکٹر, بولا ایکٹر نہیں, کھلاڑی. انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس اتنے فاسٹ بالر ہیں, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے, ہم گوشت, بولو بھائی نہیں. واگا بارڈر پہ چلے جاؤ, گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا وہاں. میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں, بار بار دل چاہتا ہے, لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے ہیں تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک عجیب ہی. تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں, ایک طرف گوشت نظر آئے گا, دوسری طرف بولو بھائی سبزی. آوازوں میں دم دیکھو, ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے, قد ہے بھائی جیسے بیل. تو یہ برکت کس کی ہے؟ گوشت کا مقابلہ سبزی سے دیکھنا, سبزی سے کرنا ہے تو ابھے نندن کی چائے دیکھ لو. ایک سبزی کھا کر اڑا تھا ہے بھائی ہوا میں, اور ایک بولتے کیوں نہیں یار, اس میں تو کوئی کچھ نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے یار, آپ تو گوشت کھاتے ہو نا. ایک نے سبزی کھائے تھے ٹماٹر, جس پہ پھر ہم پہ پابندی لگائے گی کہ ٹماٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں ہم, لگا دو پابندی, گائے پہ پابندی نہ لگانا. انڈیا نے دھمکی دی تھی نا ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے, تو ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ پہ ٹماٹر نہیں ڈلتا. ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں نہیں ڈلتا ٹماٹر, وہ پتہ نہیں کیا ڈل رہا ہوتا ہے. تو ٹماٹر بند کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. انڈیا سے جو گائے آ رہی ہیں اور وہ بیل آ رہے ہیں نا, جو ہندو نہیں کھاتے, کہ آپ بہت اچھا کرتے ہو, بہت اچھا. آپ گائے کو اپنی ماں سمجھو, گائے کی سیوا کرو, سجدہ کرو گائے کے سامنے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے. بھائی ہمیں تو واگا بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے.
ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے، یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گائے کھانا نہ شروع کر دیں یہ بیان سن کے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی جین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزریں گی. ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگیں گے. یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا. سارے تھوڑی ابے نندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گئے بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آفس میں بیٹھے ہوئے ٹھش پش اس سے کیا ہو؟ تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پھٹو گے. گائے پھر یہ گائے کی توہین ہے. یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا؟ کام بڑے نہیں، کام چھوٹے چھوٹے مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں آپ. اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے؟ بڑے کرے. فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے، پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے اور PIA کے جہاز لے جا کے اللہ کی پناہ. یار یہ بھی ہمارے ہی ہو رہا ہے. اس میں گائے کا قصور نہیں ہے، یہ PIA والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی. تو قربانی پہ بات چل رہی تھی. دیکھو ابے نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو. کہ ایک آدمی کو ہوا سے اتارا، چائے پلائی، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا. بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے لیے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے. ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارا، اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہماری مٹی ہے جہاں ہمارے ماں باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ. اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے، بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کی تو بہت سو کی جائے پیدائش انڈیا ہے، بہت سو کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں. تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی؟ نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے، لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابے نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے. ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسی